سوال یہ تھا کہ ہاتھ دیکھتے وقت کون سا ہاتھ دیکھا جائے، دایاں ہاتھ یا بایاں ہاتھ؟ عام طور پہ مردوں کا جو ہاتھ ہے وہ دایاں ہی دیکھ کر مشاہدہ بیان کیا جاتا ہے، اور خواتین کا جو ہے وہ بایاں ہاتھ دیکھ کے مشاہدہ بنایا جاتا ہے، کیونکہ علم دستشناسی کا ماہرین کے مطابق دایاں ہاتھ جو ہے یہ کوشش، یہ محنت، یہ تگ و دو، مسلسل جہد، آپ کے خواب و خیالات، آپ کے آئیڈیاز، آپ کی منصوبہ سازی اور آپ کی زندگی کے جتنے بھی آنے والے مرحلے ہیں یہ ان کو شو کرتا ہے، جبکہ بایاں ہاتھ جو ہے یہ موروثی طور پہ آپ کے خاندانی عادات و اطوار، آپ کے خاندان کے جو سٹیٹس جو ہے، ان کے جو معاملات ہیں، ان کی جو طبعی حالات جو ہیں، اس حوالے سے ہمیں جو ہے بایاں ہاتھ یہ بیان کرتا ہے۔ لیکن آسٹروبایومٹری کی روح سے ماہرین نے کچھ چیزیں اور بھی امپروو کی ہیں، ان کو ثابت کیا ہے کہ جس طرح مرد کا ہاتھ اس لیے دایاں دیکھا جاتا ہے کہ مرد جو وہ خود مختار ہے، اپنے فیصلوں میں آزاد ہے، تو اس لیے ہم نے جو مردوں کا ہاتھ دیکھنے کی روش جو ہے وہ دایاں دیکھنے کی بنائی ہے۔ اسی طرح خواتین جو ہیں وہ زیادہ تر زیر کفالت ہوتی ہیں، وہ اپنے شوہر کے، اپنے مردوں کے، ایک بیٹی اپنے باپ کے، ایک بہن اپنے بھائی کے، ایک بیوی اپنے شوہر کے زیر اثر رہ کے زندگی گزارتی ہے، تو اس لیے اس کو ہم نے جو ماہرین ہیں انہوں نے اس کو بائیں ہاتھ کا جو ہے نا وہ اس کو شکل دی ہے دیکھنے کی۔ لیکن فی زمانہ جو سینیریو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین بھی ورکنگ ہیں، خواتین خود مختار بھی ہیں، اپنے فیصلوں میں آزاد بھی ہیں، تو اس حوالے سے ایسی خواتین جن کی فیملی ہسٹری یہ ہے کہ خواتین خود مختار بھی ہیں اور اپنے فیصلوں میں آزاد بھی ہیں، ان کا ہم بائیں ہاتھ دیکھنے کی بجائے ان کا ہاتھ ہم دایاں دیکھ کے جو ہے اپنا مشاہدہ بیان کریں گے، اپنی پریڈکشن دیں گے، ان کے طبعی حالات، ان کے زندگی کے معاملات کے بارے میں ہم دائیں ہاتھ سے ہی اخذ کریں گے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی مرد جو زیر اثر رہ کے زندگی گزارتا ہے، وہ خود مختار نہیں ہے، آزاد نہیں ہے، تو اس پہ بھی یہی اصول لاگو ہوگا کہ اس کا بایاں ہاتھ دیکھ کر اس کے حالات و واقعات کے بارے میں کچھ کہا جائے۔ ماہرین کے مطابق دایاں ہاتھ جو ہے یہ انسان کی ذاتی جد و جہد، کاوشیں، کوششیں، خواہشیں، خیالات، خواب، آئیڈیاز اور جتنے بھی زندگی کے معاملات ہیں ان میں جو عملی جد و جہد ہے، دایاں ہاتھ اس کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ بایاں ہاتھ جو ہے یہ ہمارے خاندانی معاملات، طور و توار، جو ہمارے بہن بھائیوں کی تعداد، یا علمی طور پہ جو موروثیت چیزیں ہیں وہ ہمیں موروثی جو صلاحیتیں ہیں وہ ہمیں بائیں ہاتھ جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے۔ لہذا ایک ماہر دستشناس جو ہے جب وہ ایک مشاہدہ کرنے لگتا ہے، کسی کا ہاتھ دیکھ کر حاملِ دست کے بارے میں کچھ پیش گوئی کرنے لگتا ہے، تو وہ دایاں ہاتھ، بایاں ہاتھ دونوں کو ملا کے اس کی عملی جد و جہد بھی اور اس کی جو خاندانی اس کو وراثت میں جو چیزیں ملی ہیں، وہ خاص صلاحیتیں ہیں، وہ دولت ہے، وہ شہرت ہے، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھے جب ایک مشاہدہ بیان کیا جائے گا تو وہ الحمدللہ ایک عام مشاہدہ بیان کرنے سے زیادہ قریب قیاس ہوگا، چونکہ پامسٹری جو ہے یہ ایک سائنسی اور مشاہداتی علم ہے، یہ حتمی علم ہرگز نہیں ہے۔ اس علم کی بنیاد مسلسل مشاہدات، تجربات اخذ کرنے کے بعد رکھی گئی ہے۔ اب اگر کوئی ہاتھ دیکھنے والا ہاتھ کی کسی علامت کو، کسی ابہار کو، کسی لکیر کو اس طرح اس کے نتائج اخذ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا جو کہ وہ بیان کر رہا ہے، تو اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ ہم اس علم کو حتمی نہیں کہہ سکتے، یہ صرف سائنسی اور مشاہداتی علم ہے، اور اس علم کا
مذہبی لحاظ سے بھی جو ہے اس کا ماننا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ ہمارے مذہبی ماہرین جو ہیں وہ اس طرح کی پیشگوئیاں جو کرنا جو ہے اسے مناسب نہیں سمجھتے، اور ہمارے حدیث و قرآن کی تعلیمات بھی یہی کہتی ہیں کہ سب کچھ جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ایک درشناک جو ہے وہ تو ایک ٹرانسلیٹر ہے۔ پامسٹری جو ہے یہ بنیادی طور پہ ایک فطرت کی زبان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس نے سب کچھ اپنے پاس رکھا ہے، لیکن علم کی دولت جو ہے وہ انسان کو عطا کی ہے۔ انسان اپنے علم، اپنے مشاہدے اور اپنے تجربے کی بنیاد پہ دوسروں کے لیے اگر کوئی اچھی بات، اچھا مشورہ اگر وہ دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس بندے پہ خاص فضل ہے۔ پامسٹری کے حوالے سے ہم نے یہ چیزیں اس لیے بیان کی ہیں کہ کچھ لوگ اسے حتمی علم سمجھتے ہیں، اور ہمارے بعد نام نہاد پامسٹ یا یہ جو عامل کامل نجومی جو ہیں یہ لوگوں کو اس طرح کے دعوے اور وعدے پیش کرتے ہیں کہ وہ لوگ ان کی باتوں میں آ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ یہ لوگ صرف اپنی دہاڑی لگانے کے لیے، اپنے چار پیسے کمانے کے لیے لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، ان کو ڈرانا، دھمکانا، خوف پیدا کرنا، وہم پیدا کرنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ علمی حقیقت کے منافی ہیں۔ یہ ہم نے سب اس لیے بتا دیا کہ ہمارے ملنے والے جو ہیں وہ پچھلے 30 سالوں سے ہمیں جانتے ہیں کہ ہم صرف انہی باتوں پہ، انہی حقائق پہ روشنی ڈالتے ہیں جو منطقی اور سمجھ میں آنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ چونکہ قسمت دو طرح کی سمجھی جاتی ہے، ایک قسمت وہ جسے اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور ایک قسمت وہ جسے انسان خود بناتا ہے۔ تو پامسٹری جو ہے یہ صرف اس قسمت تک، زندگی کے ان حالات تک محدود ہے جو انسان کے اپنے قبضہ اختیار میں ہیں، اور جہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں ان میں کوئی بھی صاحب علم نہ ہی کوشش کرتا ہے، نہ ہی اس تک اس کی رسائی ہو سکتی ہے۔ لہذا ہم اپنے ناظرین سے یہ گزارش کریں گے کہ ہاتھ دکھاتے وقت، کسی بھی نجومی، کسی بھی پیش گوئی کرنے والے سے ملتے وقت، اس سے کچھ پوچھتے وقت، کچھ رہنمائی لیتے وقت یہ چیزیں ذہن میں رکھا کریں کہ وہ بھی مجبور محض ہے، اس کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا محدود علم ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی اس محدود علم کی حد کو کراس کرتے ہوئے بے بنیاد وعدے کرتا ہے، بے بنیاد دعوے کرتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، حقائق سے ہٹ کر کچھ دروغ گوئی یا قصے کہانیاں بیان کرتا ہے، تو ان سے بچنا چاہیے۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ آپ کا ذہنی سکون جو ہے وہ قائم رہے گا، آباد رہے گا، بلکہ آپ خوف و ہراس سے بھی بچ جائیں گے، ذہنی طور پہ پریشانیوں سے بھی بچ جائیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ معاشی طور پہ اپنے چند پیسے، چند ہزار بچانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ ورنہ ہوگا کیا کہ اگلے بندے کی دہاڑی لگ جائے گی لیکن آپ کی پریشانیوں میں کمی نہیں ہوگی بلکہ مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ ہم نے پچھلے 30 سالوں میں یہی دیکھا ہے کہ ہمارے پاس حالات و معاملات، واقعات کے بارے میں پوچھنے وہی لوگ آتے ہیں جو کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ لہذا خوشحال، آسودہ آدمی کبھی بھی کسی نجومی کے پاس، جس طرح کوئی تندرست آدمی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا نا، اسی طرح کوئی جو ہے آسودہ حال اور خوشحال آدمی جو ہے وہ کسی نجومی یا پامسٹ کے پاس کبھی بھی نہیں جاتا۔ لہذا ہم بطور انسان، اللہ نے جو ہمیں سوجھ بوجھ دی ہے، ہم اپنے بھائیوں کو خیر خواہی کا مشورہ یہی دیں گے کہ یہ علم محدود ہے اور اس کی اپروچ بھی محدود ہے، اور اس کو جو بیان کرنے والے ہیں ان کی صلاحیتیں بھی محدود ہیں۔ لہذا کسی کے بے بنیاد دعووں اور وعدوں میں آ کر اپنا وقت، اپنا ذہنی سکون اور اپنی دولت
خرچ کرنے سے بچائیں۔ اللہ